سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ قصہ پڑھ رہے تھے جو آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان ہوا، فرشتوں کو اور کس طرح سے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا۔ یہ ساری باتیں تھیں، ہم نے کل بھی ڈسکس کی۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے، کیا قصے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ آیتوں میں ہمارے لیے اللہ نے ہمارے سمجھنے کے لیے کیا باتیں ہیں، یا صرف ایک قصہ ہے، تو یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ قصے اتنے سلیکٹڈ ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے لیے نصیحت بھرپور انداز میں رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ قصے تو اللہ کے پاس بہت تھے، لیکن پروردگار نے سلیکٹڈ چیزیں اللہ کی کتاب میں رکھی گئی ہیں۔ تو جناب ہم نے جو دو باتیں پڑھیں کہ اسے سجدے کا کہا گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے عزت دی ہے مجھ پر تو میں اس کی اولاد کو اکھاڑ پھینکوں گا۔ ہم نے کہا تھا کہ اکھاڑ پھینکوں گا یعنی جو اس کا ٹھکانہ ہے جنت، وہاں سے اکھاڑ کر اس کو جنت میں ڈالوں گا، جہنم میں ڈالوں گا۔ اب جناب آگے کیا کنورزیشن ہے کہ قولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 63، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہ اذهب، ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے، یعنی اذهب، جاؤ یہاں سے، فمن تبعک، بڑا سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ فمن تبعک، جس نے بھی تمہاری اتباع کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا جس نے بھی اپنی عقل، سماعت، بصارت کو استعمال نہیں کیا، اور اگر اس نے اندھوں کی طرح زندگی گزاری، اللہ کی کتاب سے نہیں سمجھا کہ اللہ کے پیغام کیا ہیں، تمہاری طرح جیسے تم نے نافرمانی کی ہے، اور آگے جا کر اللہ آپ کو آدم علیہ السلام کا بھی بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل جھجک نہیں کی، کوئی اللہ تعالیٰ نے برا نہیں سمجھا کہ ہمیں آدم علیہ السلام کے بھی بارے میں بتا دیا کہ پھر آدم کو جو اللہ نے عزت بخشی، اور آدم علیہ السلام کو بھی آرڈر دیا کہ تم نے فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، انہوں نے باقاعدہ اس کو گئے اور کھا لیا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں نہیں بتاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا آدم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتاتے ہیں کہ ہم اپنی کریکشن کر لیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہاں بھی میری آپ کی کریکشن کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی تمہاری اتباع کی ان میں سے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تم سب کی جزا جہنم کر دوں گا، تم سب کی، یعنی اس نے انسانوں کو بھی ساتھ میں شامل کرنے کا کہا، اللہ نے بھی کہا ان انسانوں کو بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ بات ہے میرے اور آپ کے لیے پیغام کہ اللہ نے ہمیں کوئی معاف نہیں کرنا اگر ہم شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ میں نے اکثر آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا کہ میں اچھی خاصی عمر تک یہ سمجھتی تھی کہ جو میرے نفس کی وجہ سے میں گناہ کروں گی تو وہ معاف نہیں ہوں گے، لیکن جو میں نے شیطان کی طرف سے گناہ کیا ہوگا وہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ نے مجھ پر اپنی کتاب کھول دی کہ اگر شیطان کی بھی وسپرنگ، یعنی شیطان کے وسوسے، اگر اس کی وجہ سے بھی تم نے یہ کام کیا، اور یاد رکھیے کہ ہم شیطان کے وسوسے میں آتے ہی اس وقت ہیں جب ہم خود بھی شیطان ہو گئے ہوتے ہیں، نہیں تو شیطان کا تو ایمان والوں پہ کوئی غلبہ ہی نہیں، کوئی زور ہی نہیں ہے۔ تو بڑی پیاری بات مجھے میرے لیے سمجھ آ گئی تھی، اللہ مجھے بھی عمل والا بنا دے، ہم عمل میں بڑے کم ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب سن لو کہ جس نے بھی تمہاری اتباع کی، تمہارے پیچھے چل کر اس نے جہاں کہیں کانسیپٹ میں، اعتقاد میں، اور جو آج کل ہمارے یہاں معاشرہ بڑا جھوٹ پہ چل رہا ہے، اور اسپیشلی دوسری چیزوں میں تو جھوٹ ہے، حرام ہے، لیکن اللہ رسول کے قانون اور باتوں میں بھی انہوں نے بہت کچھ چیزیں مسلمانوں نے ملا دی۔ تو جو بھی شیطانیت کو فالو کرے گا، اور اللہ نے شیطان کے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہمیں بتایا تھا
کہ شیطان نے کہا تھا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا بے شک شیطان تم کو بے حیائی کی طرف بلائے گا، برائی کی طرف بلائے گا، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور شیطان تم کو اس کام کی طرف بلائے گا یہ کہ تم وہ باتیں کرو گے جس کا اللہ نے تمہیں دین کا علم نہیں دیا ہوگا، وہ تم دین بتا کر، وہ تم دین کے نام سے، اللہ رسول کے نام سے جھوٹ بولو گے. یہ قرآن نے کئی بار اس کو ڈسکس کیا، اور یہ کام حرام ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے اللہ رسول پر، دین پر، قرآن کے علاوہ وہ باتیں کہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو، اور اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے کیا. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ فمن تبعک، اللہ نے فرمایا جس نے بھی اے ابلیس تمہاری اتباع کی، تمہیں فالو کیا، بس تم سب کی جزا جہنم ہوگی، جزاء موفورا، اور بھرپور سزا ہوگی. اور اللہ نے اس سے کہا کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، اس سینس میں کہ وَاسْتَفْزِزْ، بہکا لو، من استطاعت، جس پر بھی تم کو طاقت ہو، جس طرح سے بھی تم طاقت رکھتے ہو، منہم، ان انسانوں میں سے تم بہکا لو، تم پھسلا لو، بی صوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ، چڑھا لو ان پر اپنے سوار. دیکھیں اپنی آواز کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ، اپنی چڑھا لو اپنے سوار ان پر، وَرِجْلِكَ، کا اور پیادے ان پر، وَشَارِكْهُمْ، شریک بن جاؤ ان کے مال میں اور اولاد میں، وعدہ دو ان کو، جو کرنا ہے کرو، جو چاہو کرو. ایک اور جگہ آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا. اسی کی یہ تفسیر ہے کہ تم چلتے ہوئے اسے پکڑ لو، تم اسے سواری پر پکڑ لو، تم اپنی آواز میں، گانے ہوں تو گانے، غزلیں ہوں تو غزلیں، لیکن شرکیہ قوالیاں ہوں، شرکیہ نعتیں ہوں، شرکیہ درس ہو، بڑے گرجدار انداز میں. لوگ بڑے ایموشنل درس دیتے ہیں، مائک توڑ دیتے ہیں چیخ چیخ کر، کہ کیا جذبہ اور کیا للکار ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جو بھی کرنا ہے جھوٹ بول بول کے جو کرنا ہے کر لو، جو وسوسے ڈالنا ہے وسوسے ڈال دو، لیکن اللہ نے بھی کہا میرے جو خاص بندے ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں نہیں آئیں گے. غور کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں اولاد دی، جب کبھی ہم اولاد کو اچھی تربیت کرتے ہیں، ہم اولاد پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ہم اپنی اولاد کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں بہکانا ہے تو بہکا لو. یہ ماں باپ ہونے کے ناطے ماں باپ کہتے ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. اور جب کبھی کوئی بیٹا اپنی ماں کو چھوڑتا ہے اور لوگ اس کی بیوی کو گالیاں بکتے ہیں کہ جی یہ بیوی کی وجہ سے اس نے ماں کو چھوڑا، میں ہمیشہ کہتی ہوں بیویوں کا کوئی قصور ایسا نہیں ہے جتنا بیٹے کا اپنا قصور ہے. بیٹا کیسا ہے؟ جب رب تعالیٰ نے ہمیں کہا شیطان کی باتوں میں مت آنا، تو ہم ایک انسان کی باتوں میں آ کے اپنے دنیا میں جس نے ہمیں جنم دیا اس سے ہم بدتمیزی کرتے ہیں، جس پر قرآن کہتا ہے اف نہ کرنا، کندھے جھکا دینا، بات عزت کے ساتھ کرنا. ہم ایک عورت کے کہنے میں آ کر اپنی ماں اور باپ اور اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ ذلت آمیز رویہ رکھتے ہیں. تو غلطی اس عورت کی تو بعد میں ہے، پہلی غلطی تو آپ کی اپنی اولاد میں ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی جھولی میں ہی چھید ہو تو کیا رونا روئیں. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ اللہ نے بھی بڑا سٹائل ہے، کیا اللہ کا جذبہ اور کیا اللہ کا کہنا ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، اپنی آواز سے پھسلا لو، ان پر سوار ہو جاؤ، پیدل ان پہ کسی طرح بھی تمہیں غلبہ حاصل ہوتا ہو کر لو، شریک کر لو مال میں، حرام کھاؤ، حرام کرو، سود، ولگیرٹی، بے حیائی، مال میں، اولاد میں، ان سے وعدے جھوٹے کرو. وما یعدہم الشیطان، یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو کہ نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان
इल्ला गुरूरा, मगर धोखे का करता है। ये अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी प्यारी टिप्स दे दी। अल्लाह ने एक तरफ शैतान से भी बात की, एक तरफ हमें भी समझाया। और यह आयत मेरे और आपके लिए सिर्फ शैतान के बारे में बताया जाना अल्लाह को नहीं मकसूद है, जो मैं समझ रही हूं। अल्लाह तो हमें सुना रहे हैं कि मैंने शैतान को कहा, जा जितना तुझे इस्तिताअत हो कर ले काम, मेरे भी जो नेक बंदे होंगे वो तेरे हाथों नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब अगर हम नेक हैं तो हमारे पास कोई ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप है, सॉर्ट ऑफ, जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, जैसे हेलमेट्स होती हैं, जैसे जिरहें होती हैं, इंसान बच जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने ईमान को इतना मजबूत सराउंडिंग दी है हमारे आगे इतना मजबूती दे दी है ईमान को कि अगर हम ईमान वाले हैं तो कोई बड़े से बड़ा शैतान जिन्नात वो भी हमें टच नहीं कर सकता। अगर हम इन्वॉल्व होंगे गुनाह में तो अपनी नफ्स, जब हम अपने आप को शैतान बनाएंगे तभी वो कुछ कर सकता है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने आपको क्लियर दो टोक बात बता दी कि मैंने शैतान से कहा है जो करना है कर, और इस शैतान का जो वादा है ये धोखे का है। तो बात तो ये है कि हमें कुरान को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जो वो हमें नेकी बताएगा और वो कुरान के खिलाफ होगी और वो हमें नेक 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 दीन 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 कर कर बताएगा, इंशाअल्लाह हम उसको रिजेक्ट करते चले जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने चाहा हमारे पास भी अक्ल होगी, समात बसारत, दिल अल्लाह ने हमें दिया ही इसलिए, हमें अल्लाह ताला ने कान आंखें दिल दिया ही इसीलिए है कि तुम शैतान का मुकाबला करोगे। अल्लाह हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह हमें ईमान वालों में से कर दे। अल्लाह हमें मास्टरमाइंड कुरान का चैंपियन बना दे कि जब भी कोई ऐसे दीन की बात, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से कहा है कि मैं सीधे रास्ते से भी आऊंगा, कि मैं उनको दीन की ही बातों से ऐसी बताकर आपसे दूर करूंगा, आपका नाफरमान करूंगा। तो इंशाअल्लाह हमने भी तहैया किया हुआ है, हम भी कुरान सीखेंगे, हम भी कुरान समझेंगे, और ये हमारा इंच बराबर, एक बाल बराबर भी इंशाअल्लाह वो हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला हम सबके हामी और नासिर हों। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।